السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے متعلق، کیونکہ آج شب برات ہے اور شب برات میں اکثر و بیشتر لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس رات میں لوگ نوافل اور تلاوت کلام اللہ اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور آج کے دن ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی سب لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر بات پڑتی ہے کہ اب شب برات آئی ہے تو ہم سب اپنے گھروں سے یہی ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ آج پوری رات ہمیں عبادت اور ریاضت میں ہی گزارنی ہے۔ تو آئیے صلاۃ التسبیح کے متعلق ایک حدیث پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمائی کہ صلاۃ التسبیح آپ روزانہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر وہ بھی نہ کر سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ضرور پڑھ لیں۔ تو صلاۃ التسبیح عام طور سے لوگ شب برات اور شب قدر میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم شب برات میں جو صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے سلسلے میں آپ کو بتلاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح میں آپ حضرات یہ بھی جان لیں کہ نیت 4 رکعت کی صلاۃ التسبیح ہوتی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت زبان سے کرنی ضروری ہے، حالانکہ زبان سے ضروری نہیں ہے، بس آپ نے اپنے دل کے اندر کر لیا، اس بات کا عہد کر لیا، تہیہ کر لیا کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کی نیت ہو جائے گی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ بس اپنے دل کے اندر عہد کر لیں کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہے ہیں، تہیہ کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 15 مرتبہ آپ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملائیے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی متعین صورتیں اس میں نہیں ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی متعین صورتیں ہیں، متعین صورتیں کوئی نہیں ہے، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن میں سے وہ پڑھیں جو آپ کو آسان لگے، تو آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیجئے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر صورت ملائیں گے۔ صورت ملانے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ آپ اسی کلمے کو پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ نے پھر پڑھ لیا۔ اب پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ پہلے تسبیح بیان کریں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو پھر یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ آپ کو کرنا ہے سجدے میں، رکوع میں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، آپ رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ پھر سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر 10 مرتبہ اس چیز کو کریں گے، یعنی کلمہ 10 مرتبہ آپ پھر پڑھیں گے۔ رکوع میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے،
پھر ربنا لکل حمد کہنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ آپ کا ہو گیا۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ اپنی تسبیح بیان کریں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے، پھر سجدے میں دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو 10 مرتبہ پھر سے اسی کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پھر آپ تسبیح بیان کریں، پھر آپ 10 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پھر 15 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ 15 مرتبہ پھر سے پڑھیں گے۔ پھر 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت کوئی ملا لیں۔ سورت ملانے کے بعد آپ پھر سے اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں اپنی تسبیح بیان کریں، پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ پھر اسی کلمے کو پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھیں سجدے کے لیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں آپ تسبیح بیان کریں، تسبیح بیان کرنے کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پھر کہیں۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں، اٹھ کر جب بیٹھیں تو اس میں پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، اس میں تسبیح بیان کرنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر کہیں۔ پھر آپ اٹھ کے بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، التحیات پڑھیں۔ پھر التحیات پڑھنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ 2 رکعت اسی طریقے سے مکمل کریں جس طریقے سے آپ نے پہلے 2 رکعتیں مکمل کی ہیں۔ آپ کی اس طریقے سے پوری صلاۃ التسبیح کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح کی ترتیب۔ یاد رکھیے کہ 300 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جاتے ہیں۔ تیسرا کلمہ 300 مرتبہ چاروں رکعتوں میں ہوگا، چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ ادا کیا جائے گا۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھا جائے گا، اور چاروں رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ ٹھیک۔ اب عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں 15 مرتبہ پڑھا، پھر سورت ملائی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ ہمیں پڑھنا تھا لیکن ہمارا 6 مرتبہ رہ گیا، 8 مرتبہ رہ گیا، یا پھر 10 کے بجائے 12 ہو گیا، 15 ہو گیا۔ تو یہ جو گھٹا اور بڑھی جو ہے، تو اس سے کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کو پہلی رکعت میں سورت ملانے سے پہلے جو 15 مرتبہ ہمیں پڑھا جاتا ہے، اس میں ہم نے 10 ہی مرتبہ پڑھا، تو اب اس کا کیا میٹر ہے؟ تو اس کا میٹر یہ ہے کہ آپ نے جو 10 مرتبہ پڑھا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی ہے، تو سورت ملانے کے بعد جو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے اس میں آپ 5 کو اور ایڈ کر دیں۔ جو آپ نے شروع میں 15 مرتبہ پڑھنی تھی، آپ نے 10 مرتبہ صرف پڑھا ہے، تو اب آپ کو جو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اس میں آپ 5 کو اور ایڈ کر دیں تاکہ وہ 15 ہو جائیں۔ جو گھٹا بڑی ہو ان کو آپ ایک دوسرے میں ایڈ کر کے برابر کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر ہمارا کچھ گھٹا بڑی ہوتی ہے تو کس طریقے سے اس کو ایڈ کیا جائے، کس طریقے سے ہماری نماز صحیح ہوگی۔ اب دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اب ہم کاؤنٹنگ کیسے کریں، کس طریقے سے گنیں کہ ہماری نماز میں ہمارے کلمات کیسے اور کتنے ہوئے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں، فقہا نے جو بتلایا ہے کہ آپ نیت باندھیں، نیت جب آپ نے یوں باندھی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یوں اس طریقے سے باندھ لیا،
اب باندھنے کے بعد جب آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا تو آپ کو ایک انگلی یوں اس طریقے سے ٹائٹ کر لینی ہے. جب دوسری مرتبہ کرنا ہے تو دوسری مرتبہ یوں ٹائٹ کر لیں, پھر تیسری مرتبہ یوں اس طریقے سے ٹائٹ کر لیں. اسی طریقے سے آپ جب ٹائٹ کرتے رہیں گے آپ کی کاؤنٹنگ برابر ہوتی رہے گی. یہ آپ کی صلاۃ التسبیح اور اس میں آنے والے خدشات جو مسئلے ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں یہ آپ کی مکمل ہو گئی. صلاۃ التسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے. اور جو کچھ آپ کو اس سلسلے میں صلاۃ التسبیح یا پھر اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو آپ کامنٹ باکس میں آ کر اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچائیں, اپنے گھروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ سکیں اور اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لے سکیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.